بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان نے زندگی کے 66 سال میں اتنا نہیں کمایا جتنا انہوں نے اپنی پرائم منسٹری کے پہلے 2 مہینے کما لیا باؤ نے۔ یہ کیڑی کوئی گدڑ سنگھی سی، کیڑا کو اللہ دین دا چراغ سی جتوں اے پیسے کما لیتے گئے۔ یہ اس معاملے پر بات کروں گا، لیکن میں اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو کہ عمرہ کی سعادت حاصل کرنا چاہتی ہیں اور انہوں نے اس کے لیے درخواست دی تھی کہ میں جانا چاہتی ہوں، چونکہ نام ECL میں ڈالا ہوا ہے نا عمران خان نے، تو اس لیے وہ ہائی کورٹ گئی۔ حالانکہ مجھے سمجھ نہیں آئی ہائی کورٹ کیوں گئی۔ چاچا ہے تو چاچے دے کہہ کے وزیر اعظم چاچا کیبنٹ کو نہ ہٹوا لیں دے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ ہی اصول پرست ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں ہائی کورٹ کے ذریعے جانا چاہیے، ہائی کورٹ میں اپلائی کرتے ہیں ورنہ الزام آئے گا کہ چاچا جو ہے اس نے نام نکال دیا ہے، اور مطلب اس طرح کی چیزیں جو ہیں آئیں گی۔ ویسے تو پرائم منسٹر جو ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں کا اپنا نام ہی ہے ECL میں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، کیونکہ یہ عمران خان جو ہے نا انہوں نے سارے زرداری صاحب کا نام ڈال دیا تھا، شہباز شریف کا، نواز شریف کا، جو نواز شریف تو خیر پہلے باہر ہے لیکن نام ان کا ڈالا ہوا انہوں نے، اور یہ جو ہیں حمزہ صاحب شہباز ہو گئے، ان کا نام، یہ ساری فیملی کا نام انہوں نے پاتا سی کہ دس نہیں سکتے۔ ان کا یہ خیال تھا عمران خان صاحب کا، ان کے اقدامات سے ایسا لگتا ہے کہ وہ تا حیات اب جو ہے نا اس ملک کے اوپر مسلط رہیں گے، لیکن ظاہر ہے سادہ بادشاہی تے رب سونے دے گھر ہی ہے نا۔ باقی دے اسی جننے بھی ہیں جتنوں کو جتنا بھی اختیار ملتا ہے وہ تو رب تعالیٰ جتنا چاہتا ہے اتنا دے دیتا ہے، جدو چاہتا ہے واپس لے لینا ہے۔ ایویں اترائے پھرتے ہیں سارے جنے، پتہ نہیں کیڑی گل دے ہوتے، مگر یہ بات مطلب بہت گھٹ لوگوں کو سمجھ آتی ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کو حکومت ملی ہوتی ہے، وہ بہت کم ہوتے ہیں جو اس بات کی اہمیت کو سمجھ جاتے ہیں۔ باقی جڑے نا وہ سارے دے سارے اکثر عمران خان ورگے نکلتے ہیں۔ ایویں میں کسی کا نام نہیں لیتا کیونکہ یہ ریسنٹلی گزرے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ ابھی شہباز شریف صاحب آئے ہیں وزیر اعظم کے طور پہ، آتے انہوں نے 1-2 سٹیپس، خاص طور پہ جو صبح انہوں نے ایک سٹیپ لیا ہے وہ اچھا لگا ہے۔ انہوں نے مطلب ایک ایسے شخص کے لیے فول پروف سیکیورٹی کا بندوبست کیا ہے، حکم دیا ہے کہ جناب جو بندہ ان کے بھائی کا پنکھا بھی بند کر دینا چاہتا تھا، AC بھی بند کر دینا چاہتا تھا، جو کہتا تھا کہ شہباز شریف جو ہے نا وہ تو مطلب مقصود چپڑاسی جو ہے نا اس کے پیسوں سے پل رہا ہے، اس طرح کی باتیں وہ کرتا تھا۔ عمران خان اس شخصیت کا نام ہے۔ آج لاہور میں جلسہ بھی وہ کر رہے ہیں، لیکن اس جلسے دے وچ لوگ بھی آن گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ نہیں آئیں گے، لیکن زیادہ تر لوگ وہی ہوں گے سر جو مطلب ہے کہ کیا کہنا چاہیے، جنہوں نے کھان دی فکر کوئی نہیں، جنہوں نے گھر روٹی دے لالے کوئی نہیں۔ باقی کو جڑے ماتڑ ہون گے، محنت کرے کھانے والے، انہوں کو پیسے پوسے دیتے ہون گے۔ میں نے فوٹیجز بھی دیکھی ہیں جو کہ ٹویٹر کے اوپر چل رہی ہیں کہ بچوں کو اور جو ہیں اپنا کچھ مزدور وغیرہ ان کو پیسے پوسے دے کے لا رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ سچ ہے جھوٹ ہے، مجھے اس بارے میں نہیں پتہ، لیکن اگر فرض کرے کسی نے یہ حرکت کی بھی ہے، کوئی ان کا فائنانسر اس طرح کا ٹکر بھی گیا ہے، تو اس کے باوجود یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عمران خان کی فین فالوئنگ نہیں ہے۔ وہ فین فالوئنگ موجود ہے اور وہ رہے گی، اس لیے کہ جو ہے نا عقل وہ آتے آتے آتی ہے، ایک دم نہیں آ سکتی۔ بٹ اینی وے، آج جس بات کی میں تعریف کر رہا ہوں، یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جناب مجھے واپس آ لینے دو۔ آپ کو یاد ہوگا اتنے گیا سی ٹرمپ نو ملنا، وہ جس طیارے چ گئے سن، ہیں وہ ایک طیارہ تھا ایک شہزادے کا جس کی گھڑی وچ ہی، سمجھ رہی ہو نا؟ ہاں، وہ اس طیارے میں گئے تھے، وہاں پر جا کے انہوں نے باتیں کچھ اور کر دی، انہوں نے طیارہ واپس منگا لیا، پلوان نو پھر کمرشل فلائٹ تو واپس آنا پیا اور پھر نواں طیارہ ارینج کرنا پڑا۔ وہ سارا جو معاملہ تھا وہ اسی دورے کے دوران انہوں نے ایک وہاں پر فنڈ ریزنگ کمپین کی تھی۔ پیسے کمان دا بھائی نو بڑا بل ہے، مطلب میں کہنا کہ انٹرنیشنل مشہور ہیں وہ، کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ مطلب سابقہ ہو گیا، شکر اللہ کا، لیکن وہ جو ہیں وہ جہاں جاتے ہیں وہ پیسے جنریٹ کر لیندے فٹافٹ۔ وہ وہاں پر گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے واپس آ لینے دو، اینجا منہ دے ہاتھ پھیر کے واپس آ لین دے، میں تیرا AC بند کرانا۔ یہ حرکتیں انہوں نے کی تھی نواز شریف صاحب کے ساتھ، اسی طرح کی حرکتیں انہوں نے کی شہباز شریف کے ساتھ۔ آپ کو میں سچی مچی کی بات بتانے لگا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا ان کی کمر کا پرابلم ہے، ان کو ایک سیریس مسئلہ رہا ہے اور وہ جھک نہیں سکتے۔ ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ
یعنی رکوع کی حالت میں نہیں جا سکتے، تو اس لیے وہ بیٹھ کر نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ لیکن یہ انہوں نے کرسی دینے سے انکار کر دیا ہے سر باقاعدہ طور پہ کہ جناب کرسی نہیں مل سکتی، یہ انہوں نے کیا تھا، ان کے دور میں ہوا تھا۔ تو یہ طرح طرح کی اذیتیں جو ہیں نا وہ انہوں نے دیں، ہر ایک کو دیں، جو بھی ان کے کیا کہتے ہیں ہتھے چڑھ گیا نا انہوں نے تڑپا ماریا۔ لیکن اپنی باری آئی تو سب تو پہلے شہزاد اکبر نسیا ہے جی، کڈا دلیر سی، کڈا جوان سی۔ وہ مجھے یاد ہے ایک پریس کانفرنس میڈیا ٹاک کر رہے تھے فواد چودھری صاحب، انہوں نے کہا سب تو پہلے شہزاد اکبر صاحب آپ آگے ہیں، ان کو چہرہ دکھائیے، بھاگے نہیں یہاں پہ کھڑے ہیں۔ ہوں میں دسنا چاہنا کہ بھائی نس گیا آج، ہوں بھی دسو لوگوں کو نس گیا آج، ٹھیک ہے، اس لیے بھاگے ہیں کیونکہ انہوں نے فرنٹ مین کے طور پہ بڑے کام کیے ہوئے ہیں، انہوں نے فرا نے، یہ بڑے مین فرنٹ مین تھے، یہ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ بڑے فرنٹ مین تھے اس لیے نس گئے۔ بٹ اینی وے آج شہباز صاحب نے کہا جناب بنی گلہ میں بھی بم کو اگر بم پلانٹ ہوا ہو خدا نخواستہ تو اس کو بھی ختم کرنے کا، اس کو جو ہے نا مطلب نکارہ بنانے کا عملہ وہاں پر تعینات ہونا چاہیے۔ اور اس طرح کی باتیں جو ہیں انہوں نے کی ہیں اور آرڈرز جاری کیے ہیں کہ عمران خان جہاں جا رہے ہیں پاکستان کے کسی بھی حصے میں جائیں ان کو ایکس پرائم منسٹر کی مکمل فول پروف سیکیورٹی جو ہے وہ فراہم کی جائے۔ یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ اچھی بات ان کے لیے ہوتی ہے جن کو کوئی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، جنہاں دے دماغ چ پائے ہوراں نے ٹیکے دا نشے نہیں لتھا ہوں کر ان کو کیا سمجھ آ سکتی۔ فرینکلی میں آپس میں مطلب جو میں سوچتا ہوں اپنے طور پہ وہ یہی ہے، شہباز شریف صاحب کو نا ویسے ایک اور آرڈر بھی کرنا چاہیے کہ اے نشہ لان دا جڑا طریقہ کار ہے نا ہے بھی کوئی ڈاکٹر شیکٹر بھی اتنے متعین کرو جڑا ہوراں والے ٹیکے دا نشہ لا دے، وہ ٹیکہ لانا والا ڈاکٹر نہیں، ٹھیک ہے، ٹیکے دے نشہ اتارنے والا ڈاکٹر، کیونکہ ابھی تک اقتدار کا اور جو ہے نا خود پرستی کا نشہ وہ نہیں اتر جانا چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں نہیں اترتا، بہرحال اتر جائے گا، ہولی ہولی لے رہے ہیں، ہولی ہولی جڑا نا انہوں دا وہ سافٹ ویئر وہ اپ ڈیٹ ہو رہا ہے، مزید اپ ڈیٹ ہو جائے گا، اور وہ جب اپ ڈیٹ مکمل ہو جائے گا تو اس لگ سمجھ جائے گی۔ میرے سامنے ایک ڈاکومنٹ ہے سر، یہ اپنا جو ہے کہ ایف بی آر کا ڈاکومنٹ ہے، اور یہ آج ہی اس کا پرنٹ جو ہے نا وہ نکلوایا گیا، یعنی 21 تاریخ کو، 21 اپریل 2022 کو، اور اس کے مطابق یہ ہے کہ بشرا خاور فرید مانیکا، یعنی یہ عمران خان صاحب کی بیگم صاحبہ ہیں بشرا مانیکا، اور ان کے پہلے حامد کا نام جو ہے وہ خاور مانیکا تھا، تو ان کی جو ایف بی آر کے ڈاکومنٹس ہیں اس کے اوپر ابھی تک انہوں نے نام تبدیل نہیں کیا۔ اچھا وہ نہیں کرتی، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں پر ایک روایت ہے کہ خواتین اکثر اپنا نام چینج کر لیتی ہیں، اپنے ہسبینڈ کے نام کو اس کے ساتھ بنا لیتی ہیں، لیکن انہوں نے نہیں کیا، ٹھیک ہے، ان کی ایک انڈیپینڈنس وہ رکھنا چاہتی ہیں کریں، لیکن سوشلی گلا ہوتی ہیں نا پائن، تو ان کا انہوں نے ایف بی آر میں جو دیے ہوئے ریٹرنس، میں اس کی بات کر رہا ہوں 12 جولائی 2021 کا جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق ایسا ہے، تو یہ اور 21 اپریل 2022 سے پائنا جی ہے، ٹھیک ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے انہوں نے عمران خان کا نام اپنے نام دے نال لانا مناسب خیال نہیں کیتا، پتہ نہیں کیا وجہ، کوئی ذہنی طور پہ قبول نہیں کیتا یا کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے وہ چاہتی ہوں کہ بھی میری اپنی ایک شناخت ہے اور میں اس شناخت کے ساتھ زندہ رہنا چاہتی ہوں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن پائن پھر اپنے والد کا نام لانا چاہیے سی، چلے نہ لائیں، مشرا مانیکا رکھ لیں، پھر خاور صاحب کا نام کیوں لایا؟ یہ سوال ہے، لوگ اٹھا رہے ہیں اس سوال کو، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ لوگ پائے نہ گلاں کر رہے ہیں، میرے تو نہ پا دینا، میں تو ماڑا آدمی ہوں، ماتڑا آدمی ہوں، جس طریقے کے ساتھ عمران خان کے گنڈے یعنی ان کی پی ٹی کے لوگ جس طرح سے حامد میر صاحب کے گھر کے باہر چلے گئے تھے، حامد میر ایک بڑا معروف مشہور آدمی سر، انہوں نے وہ چلا تو انہوں نے کوئی کال شال کی ہوگی، وہاں پر جناب مریم اورنگزیب بھی ایکٹیو ہو گئی، وہاں پر مریم نواز شریف بھی ایکٹیو ہو گئی، اور جناب وہاں پر فوری طور پہ پولیس لگ گئی، آئی جی اسلام آباد کو کہتا گیا، آسما شرازی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کال شال انہوں نے دی تھی پر اس پاسے نہیں گئے، تو وہ تو مشہور لوگ ہیں نا سر، اسی تے ماتڑ لوگ ہیں، ساڈے لیے تو نہ مریم اورنگزیب نے ایکٹیو ہونا نہ مریم نواز شریف کو پتہ بھی نہیں لگنا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو گیا، اس لیے میں ذرا تھوڑا سا نا احتیاط سے بات کرتا ہوں، اس لیے کہ میں مطلب سچی جڑی گل ہے پہلے بھی کہہ چکا کہ دفعہ آسما جگیری ایسی جڑا میرا کیس مفت لڑ سکتی سی، دوجے تو کسی نے کیس بھی نہیں لڑنا، بٹ اینی وے حالات جو ہیں وہ یہ ہیں عمران خان صاحب کے ان کی آمدنی میں جو میں نے شروع میں آپ سے کہا بے تحاشا پائے اضافہ ہو گیا، اور یہ فیکٹ فوکس ایک ویب سائٹ ہے، ایمن دورانی صاحب اس کو رن کرتے ہیں، امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جنہوں نے بابے ڈیم کی یعنی وہ جسٹس ثاقب نثار صاحب وہ جو یار 5 روپے والا 5 آنے والا ڈاکیا
ہاں وہی اداکار شاہد نے نہیں کہا تھا، میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، انہوں نے اپنے بیٹے کے پروگرام کامران شاہد کے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ جسٹس ثاقب نثار سے ہیں، یہ ہمارے اسکول فیلو ہیں، جب اسکول میں ہم اکٹھے ہوا کرتے تھے تو ہم ان کو 5 آنے دیا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ کوکو کولا پیو اور چپس کھاؤ اور یہ خط جو ہے نا وہ فلاں جگہ پہ فلاں لڑکی کو پکڑا کے آؤ، تو مطلب وہ جایا کرتے تھے لے کے، تو اس لیے ان کا نام 5 آنے والا ڈاکیہ رکھا گیا تھا۔ بٹ اینی وے ان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ جو فکس کرنے کی بات اور مریم نواز شریف کو اور نواز شریف کو سزا دینے کی بات کی جو ایک آڈیو آئی تھی، وہ یہ وہی احمد نورانی صاحب ہیں، اور انہی کی ایک ویب سائٹ ہے فیکٹ فوکس، ان کے ایک رپورٹر ہے عثمان منظور صاحب کے مطابق جو فیکٹ فوکس میں انہوں نے خبر دی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی زندگی کے جو پہلے یعنی 41 سال جو ٹیکس دیا اپنے پرائم منسٹر بننے سے پہلے تک، تب تک 1981 سے جو انہوں نے ٹیکس دیا تھا 2018 تک یعنی پرائم منسٹر بننے سے پہلے تک، اس میں انہوں نے جتنے پیسے شو کیے یا کمائے، جو ظاہر ہے کہ ایف بی آر میں چیزیں جاتی ہیں تو اس کے ریکارڈ کے مطابق جتنے پیسے کمائے تھے اس سے کہیں زیادہ پیسے انہوں نے کما لے، جس لیے وہ پرائم منسٹر بنے، اور پہلے 2 مہینوں میں کما لے، پہلے 2 مہینوں کے اندر پرائم منسٹر نے اس سے کہیں زیادہ پیسے جو ہیں وہ کما لیے، اور یہ پیسے جو ہیں انہوں نے پھر ظاہر ہے کہ شو بھی کی تھے ایف بی آر کے ریکارڈ کے اندر۔ اب وہ سوال جو اپنی جگہ پر موجود ہے کہ وہ پہلے 2 مہینے جو پائن کی ایسا مطلب انہوں نے کوئی کھیتی باڑی کی تھی سونے دی، کیا ہوا ایسا، کوئی تیل نکل آیا میاں والا دی زمینتوں، کوئی کیا ایسا کا واقعہ کیا ہوا کہ اچانک سے ان کی آمدنی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا؟ تو وہ اب عثمان منظور صاحب کا کہنا ہے کہ پہلے 2 مہینے دے وچ پائن جڑے نا وہ گئے سن اتنے سعودی عرب، وہ آپ کو یاد ہوگا سعودی عرب کا دورہ بھی کیا تھا، اور سعودی عرب کا ایک شہزادہ محمد بن سلمان صاحب جو ہیں وہ بھی آئے تھے پاکستان، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں دے کولوں ہی کہا جاتا ہے کہ تحفے شفے ملے سن گھڑی شڑی نا، مطلب یہ میرا اندازہ ہے، انہوں نے لکھا کہ اودے کوئی چیز جڑی نا ادھر ادھر ہوئی ہے، یہ تو بے تحاشا پیسہ آیا، اور وہ پیسے جو ہیں وہ پھر اتنی زیادہ بڑی تعداد میں، بڑی مقدار میں، بڑی اماؤنٹ جو ہے ایکچولی ان کے پاس آ گئی ہے، اور وہ اب حیرانی یہ ہے کہ جناب 2 مہینے کی ہوا، تو وہ شک کر رہے ہیں کہ جناب چونکہ عمران خان صاحب نے توشہ خانہ سے کافی سارے جو گفٹس ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیے اور 20% پیسے دے کے رکھ لیے، اور اس کے بعد جناب ان کو بیچ دیا مارکیٹ کے اندر، تو پھر پیسے آ گئے۔ اب یہ وہ سارا شبہ کر رہے ہیں، مطلب وہ اس بات کا پاک انہوں نے بھی کوئی نہیں کہ پیسے کتوں آئے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی اس بات کی طرف آج پریس کانفرنس میں اشارہ کیا ہے کہ یہ پہلے 2 مہینے چندے بڑے پیسے آ گئے اور اس تو پہلے نہیں آئے، تو پائن رسیدیں دینیاں پینی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رسیدیں وہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ اس لیے مانگ رہی ہیں رسیدیں کہ جو شریف فیملی ہے ان کے خلاف جب کیس چلا تھا نا تو انہوں نے ٹرینڈ چلائے تھے رسیداں کڈو، ٹھیک ہے، اور شریف فیملی سے رسیدیں مانگی گئی تھی، 3 جنریشنز کی رسیدیں مانگی گئی تھیں، یعنی میاں شریف کی، میاں نواز شریف کی، حسین اور حسن نواز کی، یعنی یہ 3 جنریشنز کی رسیدیں انہوں نے مانگی تھیں، جتنی وہ دے سکتے تھے انہیں دے دیں، باقی گواج کچھ جاندی ہیں، ایڈا تے ریکارڈ کوئی نہیں رکھ سکتا 3 جنریشن کا، تو بڑی باتیں کی تھی پی ٹی آئی والوں نے۔ اب تو بہت ہی پرانی گل کوئی نہیں سر، 2018 لنگیا ہے، اگست 2018 میں انہوں نے حلف اٹھایا تھا سر، اور اب 2022 سے آ رہا ہے، تو اینی کو 3-4 سال پرانی گل ہے، اتنی پرانی گل کوئی نہیں، تو رسیداں پائن سنبھالی ہونی ہیں نا، تو رسیداں دکھاؤ کتنے نے، کتوں آئے پیسے سر، کیڑا کاروبار کیتا سی، کیڑی شے وکری سی، کیڑی پراپرٹی بیچی سی، کس طرح پیسے کیویں آئے۔ بہرحال ابھی عمران خان کے اوپر ہے کہ وہ بتائیں کہ پیسے کتوں آئے۔ دیکھیں جب آپ کسی کی طرف ایک انگلی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی 3 انگلیاں کم از کم آپ کی اپنی طرف ہوتی کر کے ویلو، ٹھیک ہے۔ تو عمران خان نے تو ہر ایک کی طرف انگلی اٹھائی ہوئی ہے، تو ایک 3 انگلیاں 2 ہاتھاں دی اپنے اپنے رہی ہیں، تو 6 انگلیاں تو اپنے آپ ہی اپنے حل کر لئیاں نا، تو ہوں جنہاں انگلاں چکیاں سن انہوں نے پائن پھر باہواں چکیاں آنے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور وہ مطلب میرا خیال ہے کہ اگر مریم نواز شریف دا ذرا تھوڑا جا ہاتھ ہور تیز پہ گیا اور چاچے نے گل بہت ہی من لئی تو پھر وہ عمران خان سے بہت ساری چیزیں نکلیں گی۔ ابھی تو چند دنوں میں حکومت کو سے اترے ہوئے نے، ابھی تو خمار ہے، ابھی تو وہ ایک نشہ ہے اقتدار کا بھی اور خود پرستی کا بھی، تو ابھی تو باتیں بڑی بڑی ہو رہی ہیں، تھوڑا سا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا ہے، اور وہ اپ ڈیٹ اگر جاری رہے گی تو وہ پھر ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں اور بھی نیچے آ جائیں گی۔ لیکن کہنے کا مطلب میرے صرف یہ ہے، حادثہ بنوا رہا ہے کہ گل تو میں سنا نہیں سکتا، کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ
عمران خان صاحب جو ہے نا اب ان کی چیزیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں اور وہ مزید نکلیں گی سر. ابھی بہت ساری باتیں اور آئیں گی سامنے اور جتنا مرضی رولا پا لے ہو کہتے جی 165 کے جڑے لوگ نے انہوں نے عمران خان کو ویکھیا ہے, ان کی تقریر سنی ہے. میں کہنا جی 16 ملین لوگ عمران خان کو ٹویٹر پر فالو کرتے ہیں, جبکہ ٹویٹر کی سپیس کے اوپر ان کو صرف 1,65,000 بندے نے دیکھا ہے. کافی مطلب عجیب و غریب جی فکر بن جاتی ہے. اس میں ویسے بھی اکثر جو ہیں وہ مطلب روبوٹ ہی سن جڑے سن رہے سن. سوال جواب جو ہوئے ہیں وہ بھی انہوں نے کیے ہیں, عمران خان نے جواب دیا, دوسرے کو سپیکر ہی نہیں دیتا گیا, مائک ہی نہیں دیتا گیا. تو بہرحال وہ سر 16 ملین بھی عمران خان کو سننے ہونا رسیداں بہو جی پھر بھی دینیاں پینی ہیں. اور چونکہ دوجیاں کو کٹائیاں سن تو اپنی واری آئی ہے تو ہوں بھائی نو رسیداں کرنیاں پینی ہیں. رسیداں کی تیاری کرو خان صاحب. باقی جلسے آپ جاری رکھے, کوئی مسئلہ نہیں, جلسے کرتے رہے. جنہوں نے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا ہے انہوں نے کرتے رہنا ہے, وہ ہو جائے گا. ابھی وہ بھی تھوڑا سا ٹائم دے رہے ہیں کہ چلو کوئی نہیں, فی الحال ذرا غصے چ بال ان غصہ کڑ لیندے ہو. لیکن میں آپ سے سیریس نوٹ کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی پر کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے جواب میں اپنا ریکارڈ جو ہے وہ سارے کا سارا مینٹین رکھنا چاہیے. امید کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس یہ سارا ریکارڈ موجود ہوگا. اگر نہیں ہوئے گا تو بھائی نے پھر بڑی بہت زیادہ بےزتی والی گل ہے تو پھر ہوئے گی بھی بڑی. ای میں تمہیں دس دواں. باقی جو آپ نے وہ رپورٹ پائے ٹویٹر کے اوپر وہ سب کی لا پائی جا رہے ہیں, یعنی سب دی لا پا کے ہاتھ پھڑائی جا رہے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. 2 بندے آپ کے بھاگ گئے ہیں سر, ایک شہزاد اکبر صاحب بھاگ گئے ہیں, ایک وہ میجر عادل صاحب ہیں کوئی, وہ بھاگ گئے ہیں اور پہنچ گئے ہیں مطلب وہاں پر جو کیا نام اس کا برطانیہ میں, اور سیف ہے بنا نا برطانیہ پاکستانیوں کے لیے, تو وہاں پر چلے گئے ہیں. ان شہزاد گل جو ہیں اپنا شہباز گل صاحب اور 1-2 اور لوگوں نے بھی نکلنا ہے. اب دیکھیے وہ کب نکلتے ہیں. پہلے کہا تھا کہ خان صاحب کلے رہ جاؤ گے, تو وہی ہو رہا ہولی ہولی نکلتے جا رہے ہیں. ادھر ادھر لوگ جڑے موجود نے وہ مخبریاں کر رہے ہیں, فواد چودھری صاحب ٹھیک ہے, اور اے جڑے سن یہ نستے چلے جا رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ باقی جو ہیں یہ کب تک بھاگتے ہیں. اور عمران خان جو ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں نا, بلکہ کھڑے تو نہیں ہوئے, ہوں تو ذرا تھوڑا جا لفے جو کھلوتے ہیں, تو پھر وہ باقاعدہ طور پر لیٹ کدو ہوتے ہیں, وہ بھی آنے والے دنوں میں ہو جائیں گے, میرا یہی خیال ہے. تو اگر آپ کو میری کسی بات پر اعتراض ہو یا اتفاق ہو لکھ ضرور دیں, مگر ڈیسینسی کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ.